یہ جو کل چیز ہوئی ہے 177 آرٹیکل کی خلاف ورزی پر صدر کو نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. آپ ان دو چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ پہلی بات تو آپ نے کہا کہ سب ججز کو انہوں نے بلایا، کل بلایا گیا، وہ تو انہوں نے ایز اے پریکاشنری میجر انہوں نے سب کو بلا لیا، کیا پتا کوئی ضرورت پڑ جائے کنسلٹیشن کے لیے. یو کین سے کنسلٹیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوسری ضرورت بینچز بنانی پڑ جائیں کسی وجہ سے. اچھا. لیکن فی الحال تو جو سچویشن ہے کہ جو 5 ججز کی بینچ بنی تھی، جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے کیس کو دیکھ رہی ہے، یہ کیس بھی ان کے سامنے ڈال دیا گیا ہے. اس کیس پہ بھی وہی فیصلہ کریں گے. تو فی الحال لارجر بینچ بنانے کا ابھی تک تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکے. یہ تو اپنی جگہ پر ہے. دوسری بات آپ نے کہی کیا تھی وہ 177 کا یہ بھی بڑا ڈسکس ہوا ہے کہ خلاف ورزی آرٹیکل 177 کی خلاف ورزی پہ صدر کو نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. دیکھیے اس میں میں نے سنا ہے، یہ ٹی وی پہ بھی آیا ہوا ہے، میڈیا میں بھی آیا ہوا ہے، لیکن میری نظر میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیے یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے. آئین کی انٹرپریٹیشن، کسی آرٹیکل کی 2 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. فرض کیا صدر صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے غلط ایڈوائس کی بنا پر ایک ہے، اور جو انٹرپریٹیشن جو آئین کے آرٹیکلز کی وہ تو صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے. جسٹس صاحب جب کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو جب آپ ان کو کارنر کر رہے ہیں، جس طرح اقبال صاحب نے بتلایا تھا کہ اس طرح کی اسٹریٹجی تھی کہ یہ 2 جو ججز تھے وہ کل حلف اٹھانے کے لیے نہیں پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دونوں فارغ ہو گئے، تو سپریم کورٹ بھی آپ نہیں سوچتے ریٹیلیٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی اور وجہ سے کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کر سکتے. اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کریڈیبلٹی ہمارے صدر کی جو ہے وہ کافی کم ہو گئی، پہلے ہی کم تھی، اور اس کے بعد پھر این آر او کے کیسز جو ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی پہ بڑا فرق پڑا. اور اس قسم کا اگر وہ انسٹیبل ایکشن لیتے ہیں، انسٹیبل ایکشن اس طرح لیتے ہیں جس میں کہ کانفرنٹیشن 2 اداروں میں ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ وہ اس سے اور بھی کوئی خراب چیز کر بیٹھیں، تو اس کی وجہ سے ان کی جو سوٹیبلٹی اپنے آفس کی ہے اس پہ کافی افیکٹ پڑ جاتا ہے. اقبال حیدر صاحب، کل بڑی یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ ایمرجنسی لگا رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ آیا کہ جب ایوان صدر کے کانٹیکٹ کیا گیا تو وہاں پہ اس کی نہ تردید اور نہ تصدیق جو ہے وہ نہیں کی گئی. آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بلنڈر کرے گی حکومت جو ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جنرل مشرف نے ایمرجنسی کر کے اس کا جو آپ کو پتا تھا کہ وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی. آپ سوچتے ہیں ایسا کوئی بلنڈر کی امید کرتے ہیں آپ؟ کیا نہیں، ایمرجنسی لگانے جنرل پرویز مشرف نے 17 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے سے ایمرجنسی کو سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دا سپریم کورٹ ہی پہلے تھا، سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دا پارلیمنٹ. اب سپریم کورٹ میں بھی اس کا اپروول ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ ایمرجنسی وغیرہ لگانے کے امکان کو میں رول آؤٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان اینی کیس irrespective of 17th constitution amendment, such actions can have been challenged and can always be challenged in the Supreme Court. وہ اس طرح کی اتنے بیوقوف نہیں ہے. یہ امکان کہ حکومت بے وقوف ہے یا ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں، یہ اس کو بالکل آپ رد کر دیں. یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلسل صدر صاحب کی تقاریر میں یہی ہے کہ میں کسی بھی حالت میں، دیکھیں آئینی تحفظ تو صدر صاحب کو حاصل ہے کہ وہ اپنے آفس میں رہیں، ان کو یا تو امپیچمنٹ کے ذریعے سے ہی نکالا جا سکتا ہے. اب رہا آرٹیکل 170 کی خلاف ورزی، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 260 کی بھی خلاف ورزی کی ہے. کوئی ہے ان کے اندر؟ ایبسولوٹلی ہوئی ہے، کیونکہ آرٹیکل 260 میں جو کنسلٹیشن کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اس میں پریزیڈنٹ از باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. یہ مفروضے 2-3 چیزیں میں کلیئر کر دوں. لوگوں نے بڑے بڑے عجیب چھکے مارے ہیں، بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے ایڈیٹروں نے کہ جی نہیں جی وہ تو چیف جسٹس کی ایڈوائس از ناٹ بائنڈنگ. ایک یہ کہا گیا. آپ کہتے ہیں وہ تو ہے 260 کو پڑھے بغیر انہوں نے یہ کہہ دیا. دوسری بات یہ نہیں جی وہ تو سینئر موسٹ واز خواجہ صاحب،
اور وہ لازمی تھا کہ سینئر موسٹ شوڈ بی اپوائنٹڈ. ایسا بالکل صحیح کہا شائخ نے, سینئر موسٹ کا ایلیویشن ان دا سپریم کورٹ ضروری نہیں ہے. اور اس کے اوپر کئی کیسز آئے ہیں, ناٹ اونلی ججز کیس, اس کے بعد بھی جتنے کیسز آئے ہیں انکلوڈنگ دس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کیس ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان, اس میں بھی یہی پرنسپل کو انڈورس کیا گیا ہے. یہ شاید سن 2002 کا ہے یا 3 کا ہے, اور اس میں بھی یہی پرنسپل. تو بڑے بڑے مفروضوں پہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہ ایمرجنسی لگا دیں گے, غلط, کہ سینئر موسٹ جج مسٹ گو ٹو دا سپریم کورٹ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اقبال صاحب میرے ساتھ مجیب شامی صاحب ہیں, اور شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شامی صاحب ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ نوٹیفیکیشن جو صدارتی جاری ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ان کو جو ہے معطل کیا گیا, کس طرح سچویشن کو آپ دیکھتے ہیں؟ آپ لاہور میں اس وقت سنا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کچھ وہاں پہ ہنگامے بھی ہو رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو سپریم کورٹ نے معطل کیا, سپریم کورٹ کو اس کا کوئی حق نہیں تھا, اور یہ چیز جو ہے فلیئر اپ ہو رہی ہے. آپ کس طرح پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ معاملہ حکومت کے اور انتظامیہ کے درمیان تھا, اور اگر درمیان ہوتا تو بہتر بات تھی, لیکن کیونکہ اس میں تنظیمیں بھی بعض کوچ پڑی ہیں اور بعض سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی بیانات جاری کیے ہیں اور تلخ و ترش باتیں کی ہیں, تو اس سے صورتحال میں ایک سیاست کا عنصر داخل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ جو ایکٹیویٹی آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں دیکھنے میں آئی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا اور حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن معطل کر دیا, یہ معمول کی کارروائی اس لحاظ سے ہے کہ حکومت کے فیصلے اور اقدامات ان کو سپریم کورٹ ختم کرتی رہتی ہے, معطل بھی کرتی رہتی ہے, ان کے خلاف فیصلے بھی دیتی رہتی ہے. یہ درست ہے کہ یہ فیصلہ ذرا بڑے ڈرامائی انداز میں ہوا ہے, لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا یہ حق ہے آئینی اور قانونی طور پر کہ حکومت کے اقدامات کا جائزہ لے. لیکن یہ جو بیچ میں سیاستدان شامل ہو گئے ہیں, داخل ہو گئے ہیں, انہوں نے ساری صورتحال کو ایک نیا ٹرن دے دیا ہے. اس سے مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے بہت بے ہنگم طریقے سے پھیل سکتی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی اور پیپلز پارٹی کے مخالفین کو بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور معاملہ وہی طے ہونا دینا چاہیے جہاں یہ طے ہو رہا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں, سپریم کورٹ کسی جلسے کی, جلوس کی, مظاہرے کی محتاج نہیں ہے, اور نہ ہی کسی نے سپریم کورٹ کے اس حق کو چیلنج کیا ہے. سپریم کورٹ کے پاس ایک اپنی طاقت موجود ہے جو آئین سے اس نے لی ہے, اور جو فیصلہ وہ کرے گی وہ اسی طریقے سے نافذ بھی ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ سچویشن نارمل ہے, اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں نوٹیفیکیشنز کو. میرے ساتھ اس وقت اقبال حیدر صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. ابھی پروگرام میں وہ بتلا رہے تھے کہ مین کرنے کا یہ پورا مقصد یہ تھا کہ یہ شام میں جو نوٹیفیکیشن جو ایشو کیے گئے اور دوسرے دن دونوں ججز کو بلایا گیا, کچھ اس طرح کی آئین میں پروویژن ہے کہ اگر سپوز ان کیس وہ دوسرے دن وہاں پہ صبح حلف اٹھانے نہیں پہنچتے تو وہ شاید لوز کر دیتے, مطلب ججز نہیں رہتے, وہ برخاست کر دیے جاتے. مطلب تو یہ سچویشن تو نارمل نہیں ہے. مطلب اس طرح دیکھیے, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج مقرر ہوئے تھے ان صاحب سے حلف لینا تھا افتخار چودھری صاحب نے, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اگر وہ ان سے حلف ہی نہ لیتے تو کون آدمی حلف دلوا دیتا؟ اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کا وہ حلف اٹھائیں, وہ تو جج موجود ہیں, تو قائم مقام چیف جسٹس کو عہدہ نہیں ہے جس کا وہ حلف لینا تھا انہوں نے. ثاقب نثار صاحب نے تو حلف لینا تھا نا سنڈے کے روز گورنر صاحب سے. قائم مقام کا بھی قائم مقام کا حلف لینا تھا نا. قائم مقام بھی. آپ یہ بتائیے, قائم مقام کا کوئی پروویژن ہے آپ سوچتے ہیں؟ نہیں, قائم مقام تو ہوتا ہے, آدمی چیف جسٹس مقرر ہو سکتا ہے, لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے معاملات پر. آپ کو معلوم ہے ججز کیس میں بھی اور ابھی یہ جو ایمرجنسی کا کیس ہے اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے ان ججوں کو فارغ کیا ہے جو کنفرم ہو چکے تھے, اور 209 کی پروٹیکشن جو ان کو حاصل تھی وہ حاصل نہیں رہی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد. تو اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی کہ یہ جو حلف اٹھایا گیا ہے
یا یہ جو چارج لیا گیا ہے یہ غلط ہے اور یہ جج واپس اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں تو اپنی جگہ واپس چلے جاتے. تو اس میں کچھ سپریم کورٹ میں بھی اجرت کی گئی ہے اور کچھ حکومت نے بھی اجرت کا مظاہرہ کیا ہے یا اس طرح سے کام کیا ہے کہ جب عدالتیں بند ہو جائیں, ہفتے کا روز ہو, اس وقت ایسے کارروائی کی جائے جیسے شب خون مارا جا رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی. شکریہ شامی صاحب, بہت بہت شکریہ. شاکر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سچویشن جو ہے وہ کافی, جیسا آپ دیکھ رہے ہیں, گمگیر ہو رہی ہے اور پولیٹیشنز بھی اس کے اندر آ گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بار آپ نے دیکھا ہے کہ